عرب اسلام سے پہلے تمدنی حالت خشک ملکوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے کسی ایک مقام پر مکان بنا کر نہیں رہتے بلکہ اکثر خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ملک عرب کے لوگ بھی اپنے اور اپنے مویشیوں کے لیے گھاس اور پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے۔ ان کی بسر اوقات زیادہ تر اونٹوں اور بکریوں کی پرورش پر تھی۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کی گزر بسر صرف جانوروں کی پرورش پر ہو اسے خوشحالی میسر نہیں ہو سکتی، اور جب خوشحالی نہ ہو تو امن و امان کہاں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے مویشی چھین لیتا تھا اور یوں لڑائی جھگڑوں کا ایک مستقل سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا پیشہ تجارت بھی تھا۔ یہ لوگ سوداگری کا سامان لے کر یمن اور شام جایا کرتے تھے، مگر راستوں کی خرابی اور بدامنی کی وجہ سے ان کی تجارت ترقی نہ کر سکی۔ مذہبی حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب والوں کی مذہبی حالت بھی ابتر تھی۔ کہنے کو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، مگر سچ یہ ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم کے دین سے کچھ سروکار نہ تھا۔ اکثر قبیلے بڑے پکے بت پرست تھے۔ خدا کے پاک گھر کعبہ میں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے نئے سرے سے بنایا تھا، یہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سیاسی حالت۔ عرب کے لوگ بہت سے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا سردار الگ الگ ہوتا تھا۔ یہ سردار اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، مگر اپنے اپنے قبیلے میں انہیں وہی رتبہ اور اختیارات حاصل ہوتے تھے جو بادشاہوں کو حاصل ہوتے تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ معظمہ کے سردار ان کے دادا عبد المطلب تھے۔ اس کے علاوہ روم اور ایران کی سرحدوں پر بسنے والے بعض عرب قبیلوں میں باقاعدہ ریاستیں بھی قائم تھیں، مگر ان کے رئیس روم اور ایران کے بادشاہوں کے ماتحت ہوتے تھے۔ اخلاقی حالت۔ عرب والوں کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی اور برسوں تک جاری رہتی تھی۔ جوا کھیلنے کا عام رواج تھا اور شراب پینے کو فخر کی بات سمجھتے تھے۔ بعض خاندانوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا بھی دستور تھا۔ ہاں، بعض باتیں ان میں اچھی بھی تھیں۔ یہ لوگ تلوار کے دھنی اور بات کے پکے ہوتے تھے۔ مہمان نوازی اور بخشش کا بھی ان میں رواج تھا۔ عرب کے خاندان۔ علماء تاریخ نے عرب کے رہنے والوں کو، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں، 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے: عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ یہ عرب کے وہ پرانے باشندے ہیں جن کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ ان میں عاد، سمود، جدیس، تسم، املاک، امیم، جرہم اور جاسم شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر خدا کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ عرب عاربہ یہ یمن اور اس کے قرب و جوار کے باشندے ہیں اور بنو قحطان کہلاتے ہیں۔ بنو جرہم اور بنو یعرب انہی کی شاخیں ہیں۔ بنو یعرب میں سے عبد شمس، جو سبا کے نام سے مشہور ہے، یمن کے تمام قبیلوں کا جد امجد یعنی بڑا دادا ہے۔ اس نے یمن کا مشہور شہر مآرب بسایا تھا اور وہاں 3 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند باندھا تھا۔ اس بند میں بہت سے چشموں کا پانی آ کر جمع ہوتا تھا، جس سے بلند مقامات کے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ یہ بند کچھ مدت بعد کمزور ہو کر ٹوٹ گیا تھا، جس سے سارے ملک میں بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور عرب کی کہانیوں اور شعروں میں بھی جا بجا موجود ہے۔ اس سیلاب سے تباہ ہو کر یمن کے اکثر خاندان دوسرے مختلف مقامات پر جا بسے تھے۔ عرب مستعربہ یہ حجاز اور نجد وغیرہ کے باشندے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں سے بہت سے قبیلے ایسے ہیں جن میں ربیہ اور مضر
مشہور ہیں۔ مضر ہی کی ایک شاخ قریش بھی ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ عرب مستعربہ کو بنو عدنان بھی کہتے ہیں۔ قریش، عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے، اور مکہ معظمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں یہ ہیں: ہاشم، امیہ، نوفل، عبد الدار، اسد، تمیم، مخزوم، عدی، جہم، سہل۔ مکہ معظمہ کے تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان عہدوں اور ان کے متعلق کی تفصیل یہ ہے: سدانہ یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت، محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ سقایا یعنی پانی کا انتظام، مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزارہا زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا، جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ رفادہ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندہ سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ عقاب، یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام ہے۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنی امیہ کے خاندان میں سے ہی ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ ندوہ، یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے۔ یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا انتظام بنی عبد الدار سے متعلق تھا۔ قیادہ یعنی قافلہ کی رہنمائی جس شخص سے یہ منصب متعلق تھا وہ تجارت اور لڑائی کے سفروں میں قافلہ کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ منصب بنو امیہ کے پاس تھا، اور ابتدائی اسلام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب پر مقرر۔ پورا مشورہ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ قبا، جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا، اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کی کسی خاندان سے متعلق تھی۔ حکومت یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ۔ سفارہ یعنی ایلچی گری، جب کسی دشمن قبیلہ سے صلح کی بات ہوتی تھی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کے کام کے لیے مقرر کر دیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ یہ قریش میں بھی بنی ہاشم کے خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے۔ عرب کے میلے، عرب میں میلوں کا بھی دستور تھا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 4 مہینے میلوں کے لیے مخصوص تھے۔ ان میلوں میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے، اس لیے ان 4 مہینوں میں لڑائی موقوف رہتی تھی۔ ان میلوں میں سب سے بڑا میلہ عکاظ کا تھا، جو مضافات مکہ میں طائف کے قریب لگتا تھا۔ عرب کے تمام قبیلوں کے خیموں سے میدان پٹ جاتا تھا، اور 20 دن تک خرید و فروخت، مشاعروں اور جلسوں کی ہمہ ہمی رہتی تھی۔ بڑے بڑے چوٹی کے شاعر یہاں آ کر اپنا اپنا کمال دکھاتے تھے اور اپنی محنت کے داد پاتے تھے۔
اس میلہ میں چونکہ تمام عرب کے قبیلے جمع ہوتے تھے، اس لیے یہیں مختلف قبیلوں کے جھگڑوں کا بھی فیصلہ ہوتا تھا۔ واقعہ فیل اسلام سے پہلے کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 6 صدی عیسوی کے درمیان یمن کا رئیس ایک شخص ابرہ نامی، ابرہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور حبش کے عیسائی سلطنت کے محتاط تھا۔ ابرہ کو عیسائی مذہب کی اشاعت کا بڑا خیال تھا، چنانچہ اس نے اپنے دارالسلطنت صنعا میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کرایا اور عرب والوں کو ترغیب دی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے کی بجائے اس گرجا کا طواف اور حج کیا کریں۔ ابرہ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح عرب کے لوگوں کو عیسائی بنا لیا جائے۔ عرب کے اکثر قبیلوں نے ابرہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے وہ جل گیا اور اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں 13 ہاتھی بھی تھے، کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے چلا۔ ابرہ کا لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو لشکر والوں نے مکہ والوں کا بہت سا سامان لوٹ لیا، جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب لشکر گاہ میں ابرہ کے پاس پہنچے۔ ابرہ نے اس کو بڑی تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا اور پھر آنے کی وجہ پوچھی۔ عبد المطلب نے کہا، آپ کے سپاہی میرے 200 اونٹ ہنکلائے، انہیں واپس دے دیجئے۔ ابرہ نے کہا، اے سردار مکہ، مجھے تعجب ہے کہ تم نے اپنے اونٹوں کے متعلق تو سوال کر دیا مگر کعبہ کے متعلق کچھ نہ کہا، جسے میں گرانے آیا تھا اور گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا مجھے ان کی فکر ہوئی، جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کا انتظام کر لے گا۔ ابرہ اس کا جواب سن کر چپ ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ ابرہ کے پاس سے لوٹ کر حضرت عبد المطلب کعبہ میں گئے اور اس کا حلقہ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا مانگی، اور پھر سب مکہ والوں کو لے کر آس پاس پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی۔ جو ہی ابرہ نے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، ہزارہا پرندے فضا میں چھا گئے، جن کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں انہوں نے ابرہ کی فوج پر برسانی شروع کی۔ کنکریاں کیا تھیں؟ خدا کا عذاب تھیں۔ جس کے سر پر پڑی اسے زندہ نہ چھوڑا۔ ابرہ کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی، خود اس کے ہاتھوں نے اس کی فوج کو کچل ڈالا۔ ابرہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر یمن پہنچا، جہاں کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا، مگر مکے والوں نے اس غیبی فتح کی بڑی خوشی منائی اور اسے کسی آنے والے مبارک دن کا نیک شگون قرار دیا۔